جی ایک بار پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے، اور چونکہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس کو کیسے رخصت کیا جائے، کیا کیا وعدے کیے جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور رمضان کا حاصل اصول کیا رہا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں فرید آج۔ بالکل مریم، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہوئے ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ ڈاکٹر علامہ خلیق الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ آج جو بات ہم کر رہے ہیں وہ حاصل رمضان ہے، ذرا بتائیے یہ حاصل رمضان ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جسے حاصل ہوگا اسے نظر آئے گا، اس کا اور مطلب جسے حاصل نہیں ہوگا اسے نظر نہیں آئے گا۔ اصل بات یہ ہے، حاصل رمضان تقویٰ ہے۔ رمضان کا نچوڑ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے جو روزے فرض کیے گئے ہیں، دراصل اس کا مقصد اللہ نے یہی بتایا کہ تمہارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے، تقویٰ، ہاں جی، تقویٰ کہتے اس کو ہیں، تقویٰ نفس کی ایک مسلسل کیفیت کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک دفعہ گناہ سے بچ گئے، ایک دفعہ حرام سے بچ کے، ایک دفعہ سود سے بچ کے، اسے متقی نہیں کہتے۔ متقی وہ ہوگا جس کے نفس کے اندر ایک مستقل یہ صفت بیدار ہو جائے، آن گوئنگ پروسیس ہے یہ۔ ہاں جی، اور یہی رمضان کا حاصل خلاصہ ہے کہ ہم رمضان کے اینڈ میں اپنا احتساب کریں، اپنی دینداری کا جائزہ لیں، کیونکہ دینداری وہ نہیں جو میرے اور آپ کی نظر میں ہے، دینداری وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ کیا بات ہے خلیق صاحب، لیکن ابھی میں نے صبح بڑی اچھی چیز پڑھی کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن سے قربت پیدا کی جانی چاہیے۔ بڑی اسی پہ اچھی بات بات ہو ہے رہی، میں یہ، اسی کو بات کو آگے لے جا رہا متقین کے لیے اتارا گیا ہے صرف۔ میں آپ کو بالکل ہی بڑا اچھا سوال ہے۔ بات یہ کہ قرآن کریم میں ھدی للمتقین بھی ہے اور ھدی للناس بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہی سوال، ھدی للمتقین بھی اور ھدی للناس، بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ فنی سوال ہے۔ بات یہ قرآن کتاب ہدایت بن کر تمام انسانیت کے لیے آیا ہے، انس و جن دونوں کے لیے آیا ہے، فائدہ متقین اٹھائیں گے۔ واہ، یہ ہے ھدی للمتقین۔ اب یہ بات یاد رکھیں بھائی، فائدہ متقین اٹھائیں گے تو متقین تو پہلے ہی فائدے والے ہیں، تو پھر قرآن کا فائدہ۔ میں نے ایک اور سوال پہ آپ کا سوال کر دیا بھائی، اگر متقین ان سے لیں گے جواب بھی خود ہی دیں گے، چلو میں خود ہی دے دیتا ہوں۔ متقین، بات یہ ہے متقین کہتے کس کو ہیں؟ جن جو اللہ بچنے کا جن کے اندر جذبہ ہو، یعنی مفسرین آسانی کے لیے کہتے ہیں منیبین، سوری، ٹھیک، تو منیبین یعنی جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف پلٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک دوسرا مطلب، جنہوں نے تقویٰ حاصل کیا انہیں قرآن سے ملا، جو تقویٰ لے رہے ہیں وہ بھی قرآن سے لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، جنہیں آئندہ بھی تقویٰ ملے گا وہ بھی قرآن ہی سے ملے گا۔ یہ ہے ھدی للمتقین۔ تو تقویٰ پہ بات ہو رہی تھی کہ رمضان کا حاصل خلاصہ صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے رمضان کے آخر میں کہ میں کہاں فال کر رہا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو وہ بہت آسان طریقہ ہے، دو پیمانے، ایک پیمانہ بتا دیتا ہوں، وقت ہو تو دونوں بتا دوں گا۔ ایک پیمانہ خود قرآن کریم نے بتا دیا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی متقین ہیں کون؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب کیا رمضان نے ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کی ہے کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن دلیل کے زور پہ مانتا ہوں؟ نبی بھی ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں، صحابہ کے لیے غیب کا درجہ نہیں رکھتے تھے، صحابہ کے سامنے تھے، ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیا نبی کی ختم نبوت پر مجھے ایمان ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے؟ اسی طرح جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، دلیل کے زور پر میں کتنا مانتا ہوں؟ یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین تو نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا رمضان کی وجہ سے میرے اندر نماز کی صفت آ چکی ہے؟ واہ، اسی طرح سوال، ہاں جی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، متقین تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا رمضان کی وجہ سے ہمیں خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے؟ رمضان کی وجہ سے خرچ کرنے کی عادت انہیں ہوگی جو رمضان میں خرچ کرتے رہے ہوں اور کرنا جانتے ہیں۔ ہاں جی، اور صرف مال کو نہیں، رزق مال کو نہیں کہتے، اللہ کی عطا کا نام رزق ہے۔ اللہ نے مال دیا رزق، اللہ نے جان دی رزق، اللہ نے اوقات دیے رزق، اللہ نے آپ کو اختیارات دی، ذہانت دی، یہ سب رزق ہے، یہ اللہ کے راستے پہ لگانا ہے۔ کیا رمضان کی وجہ سے یہ چیز میرے اندر پیدا ہوئی ہے؟ آگے آخری بات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وحی پر ایمان۔ کون سی وحی پر؟ جو آپ سے پہلے اتری، جو آپ پہ اتری، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آنی۔
آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. اب کسی بھی عنوان سے کوئی ایسی بات کرے جس سے وحی کا دروازہ کھلتا ہو، دراصل وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جزا سزا پر ایمان. کیا رمضان کی وجہ سے میرے اندر یہ یقین پیدا ہو چکا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس کی عدالت میں نے سب کچھ کرتے جو کیا درا اس کا جواب دینا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ